ویورز، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خوبصورت ہے، تو اسے پلیز آخر تک لازمی سنیں۔ اور میری طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن ہے، جس کی وجہ سے وائس کچھ چینج لگے گی آپ کو، سو پلیز اسے اگنور کریں اور میرے کہے ہوئے الفاظ کو دل سے سنیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت سکون ملے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دعائیں وقت لیتی ہیں، انتظار مانگتی ہیں، صبر مانگتی ہیں، اور تم کہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعائیں جلدی کیوں نہیں سنتا؟ تم سے ایک چیز دور کر دی گئی تو اس دوری میں بہتری بھی تو ہو سکتی ہے۔ تم خود سوچو، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز زیادہ دیر تمہارے پاس نہ رہ پاتی، تھوڑے وقت کے بعد ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی، تو شاید اس لیے اللہ نے عارضی طور پر وہ چیز تم سے دور کی ہو، تاکہ تم اس چیز کے لیے اللہ سے دعا مانگو اور دعا کے ذریعے اس چیز کو مستقل اپنے حق میں لکھوا سکو۔ اور تم جانتے ہو نا، جو دعاؤں سے ملتا ہے وہ دور تک چلتا ہے، تو نا امید مت ہو کچھ وقت کی دوری سے، وہ رب بہترین وقت پر سب کچھ عطا کر دے گا۔ مجھے ایک چیز اللہ سے مانگتے مانگتے کبھی نہیں تھکنے دیتی، اور وہ ہے قبولیت۔ اس نے تو مجھے کبھی بھی اپنے در سے خالی نہیں لوٹایا، میں نے مانگا ہے اس نے دیا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی میں ہمت ہار جاتی ہوں، پر نماز پڑھ کر وہ ہمت دوبارہ پختہ بھی بنا لیتی ہوں۔ یہ شیطانی سوچ میرے پاس بھی آتی ہے کہ کیسے ہوگا، یہ تو ناممکن لگ رہا ہے۔ پھر اپنے اس سوچ سے میں لڑتی ہوں، اس کے لیے کہ میرے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ دیتا آیا ہے، وہ پہنچاتا رہا ہے، اور وہ ہی پہنچاتا رہے گا۔ اللہ کے پیارے بندے کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے، ہر مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ وہ اللہ کو اپنا ہمدرد مانتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں۔ وہ اللہ کے کن کہنے تک اپنے یقین کو ہمیشہ مضبوط رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرتے، اور وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، چاہے دنیا والے لاکھ ناممکن کہیں۔ ان کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی وہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کبھی بھی ناشکری نہیں کرتے۔ جس نے تمہیں بنایا ہے وہی تمہیں جوڑ سکتا ہے۔ اللہ کی محبت پر شک نہ کرنا، وہ آزمائش میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے فیصلوں پر یقین رکھو، وہ تمہارا غلط کیسے سوچ سکتا ہے؟ اس کو تو تمہارا ایک آنسو بھی گوارا نہیں، وہ بھلا تمہارا دل کیسے توڑ سکتا ہے؟ محبت تو اس کی صفت ہے، وہ محبت والوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کو تو پسند ہے تمہارا مانگنا، وہ بھلا دعائیں کیسے خالی موڑ سکتا ہے؟ کچھ دعائیں پلک جھپکتے قبول ہو جاتی ہیں، اور کچھ خاص دعائیں صدیاں لے جاتی ہیں۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ چھوٹی دعائیں بڑی اور خاص دعاؤں کی قبولیت کے یقین کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ دعائیں ہمارا یقین بڑھاتی ہیں، وہ یقین جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ کچھ خاص دعائیں ہوتی ہی اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہیں، اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ دعائیں اپنے آپ قبولیت کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ ہمارے رب کی محبت ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح سے اپنے قریب لاتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے نا کہ دعا انسان کو کیسے کیسے ڈپریشن سے نکالتی ہے، کیسے اداسی اور اضطراب کی کیفیات کو ختم کرتی ہے، اور کیسے بند دروازے آپ کے لیے کھولتی ہے،
تو آپ بھاگ بھاگ کر دعا کریں گے، آپ گھنٹے لگا لگا کر دعا کریں گے، آپ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دعا کریں گے، اور آپ مصیبت اور خوشی ہر لمحے میں دعا کریں گے۔ یہ سب آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گا، یہ سب صرف دعا کرنے سے سمجھ آئے گا۔ دعا تو سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے، وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے، بس یقین کو کامل کر کے مانگو۔ یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تم دیکھنا تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی، معجزے تم خود دیکھ لو گے۔ یہ یاد رکھو، جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی۔ تو اگر آپ کا یقین بھی ڈگمگا رہا ہے تو اللہ کے یہاں دستک دینا نہ چھوڑیں۔ اس نے دعائیں رد نہیں کی، بس کچھ دیر کے لیے سنبھال کر رکھ لی ہیں، تاکہ وہ آپ کو آپ کے پسندیدہ چیز کے ساتھ کچھ بونس چیزیں بھی دیں۔ یہی اللہ کی محبت کا طریقہ ہے، اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ بے بس آپ ہیں، اللہ نہیں۔ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ مت بھولو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ سخاوت میں اس کی کوئی مثال نہیں، بلا شبہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں۔ خزانوں میں اس کے کوئی کمی نہیں، وہ ہر شے سے باخبر کامل قدرت والا ہے۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ اللہ کے تم پر احسانات کتنے ہیں کہ نہ جن کا کوئی شمار ہے اور نہ کوئی گنتی۔ بھول تو تم اس کو جاتے ہو، وہ تو تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ یہی تو نشانیاں ہیں اس کی کہ شام میں جو فرشتے تمہارا نامہ اعمال اس رب کے پاس لے کر جاتے ہیں، صبح میں وہی رب تمہارے نام کا رزق تم تک پہنچاتا ہے۔ تم ہی بھول جاتے ہو اس کا شکر ادا کرنا۔
مگر وہ رب کی عطا ہے کہ لامحدود ہے۔ جب تم ہر حال میں شاکر رہتے ہو، اس کی رضا میں راضی رہتے ہو، تو وہ تمہیں اپنی رضا عطا کر دیتا ہے، اور پھر تمہاری سب حاجتوں، خواہشوں اور تمناؤں کو اپنی رضا بنا لیتا ہے۔ ایک بار اس کے سامنے جھکو تو صحیح، وہ یوں سینے سے لگائے گا کہ ہر تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اور وہ خوشی سے تمہارا ذکر فرشتوں میں یوں کرے گا کہ آج میرا بندہ میری رضا میں راضی ہونے آیا ہے۔ ہم اپنے لیے ہر بار اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہماری سوچ اور عقل اتنی وسیع نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے لیے غلط انسان کو چن لیتے ہیں جو ہمارے لیے نامناسب ہوتا ہے، مگر وہ رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمارے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ وہ دعائیں سنتا ہے، مگر وہ رب ہے ہمارا، بادشاہ ہے وہ۔ اس کی رضا میں راضی ہونا ہی ہمارا اصل کام ہے۔ اس پر اپنا یقین کامل رکھو کہ وہ سب کر سکتا ہے۔ وہ میری مانگی ہوئی دعا پر کن بھی کہہ سکتا ہے، اور اگر میری خواہش پوری نہ بھی ہوئی تو وہ جو بھی دے گا وہی بہترین ہوگا۔ صبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، انسان واقعی بہادر بنتے بنتے بھی تھک جاتا ہے۔ کچھ آزمائشیں واقعی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہیں، مگر تمہارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے۔ تم بس ایک بات سے ہمت رکھو کہ شاید تم تو بھول جاؤ، مگر وہ رب تمہارے صبر کے وہ لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ کپکپاتے ہوئے ہونٹ، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر، اور وہ صرف اس کو راضی کرنے کی تڑپ میں رہنے والا دل، وہ کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ تمہیں ہر عمل کا اجر وہ اتنا دے گا کہ تم شکر کے سجدے کرتے رہ جاؤ گے۔ اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہو اور آپ اس کی طلب تو کر رہے ہو، مگر دعا نہیں، تو بتاؤ کیا آپ ڈیزرو کرتے ہو کہ وہ چیز آپ کو مل جائے؟ دعا سب سے بڑا سورس ہے اللہ سے تعلق کا، اور واحد دعا ہی ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو جب دعا ہی واحد سہارا ہے تو کیوں نہیں کرتے تم دعا آخر؟ کیا تمہیں دعا کی طاقت پر شک ہے یا اپنے رب کی عطا پر کوئی سوال ہے؟ اگر آج تم دعا نہیں کر رہے تو کل وقت گزر جانے کے بعد تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے میری دعا نہیں سنی۔ تم نے سچے دل سے مانگا ہی کب ہے؟ ابھی بھی موقع ہے، کر لو دعا، وہ رب قبول کر لے گا، یقین رکھنا بس تم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا کبھی منظر تصور کیا ہے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہوگا تو کیسا محسوس کیا ہوگا؟ جب دعا کو پورا ہوتے دیکھا ہوگا، جب اللہ کے وعدے کو پورا ہوتے دیکھا ہوگا۔ یہ جو معجزے ہوتے ہیں نا، یہ یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں جو تڑپ رکھتے ہیں اپنی دعا میں، وہ جو دن کو رات، رات کو دن میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ تمہارے دل میں سکون ڈالنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ نے تو بس کن بولنا ہے، اور بس کن کا امر دیکھو گے پھر تم۔ بس دھیان رکھو اس اللہ پر اور دعاؤں پر یقین رکھو، اور انتظار کرو اس وقت کا جب خوشی کے آنسو تمہارے گالوں کو تر کریں گے، جب تم خوشی کی انتہا دیکھو گے۔ بس یقین رکھو وہ اللہ سن رہا ہے تمہیں، اور اسے تمہارا سننا اچھا لگ رہا ہے۔ بس اسی لیے تمہاری دعا قبول ہونے میں تاخیر ہے، کیونکہ اسے تمہاری تڑپ پسند آ گئی ہے، کیونکہ اسے تمہارے گڑ گڑانے کی آواز اور سننی ہے۔ بس صبر رکھو اور اس کا معجزہ دیکھو۔
اور بے شک اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دعائیں تو پھر بنی ہی ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے ہیں، تو پھر تم کیسے اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہو سکتے ہو؟ اس کے حکم کے بغیر تو درخت کا ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اٹھنا بے وجہ نہیں ہے۔ وہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے، تبھی اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی۔ وہ تمہارے لیے بہتری چاہتا ہے، تبھی اپنے در کا پتہ بتا رہا ہے۔ بے شک اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا ہے۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں، کیوں مایوس ہیں؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ اللہ کن نہ کہہ دے۔ اللہ محبت سے انہی کو سنتا ہے جو اسے یقین اور مان سے پکارتے ہیں، وہ یقین جو ہر شک اور مایوسی سے پاک ہو۔ وہ انہیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا، جو اسے منانے میں ہر حد تک چلے جاتے ہیں۔ جب وہ کسی کو سجدوں میں رونا سکھا دے تو پھر ان آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے۔ جب وہ کسی بندے کو تہجد تک لاتا ہے تو اس پر ہر سفر آسان فرما دیتا ہے، اور پھر ہر وہ کام جو آپ کو ناممکن نظر آ رہا ہے اللہ کے ایک کن سے سب مکمل کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔